جس وقت اس کو وعدہ معاف گواہ بنایا، وعدہ معاف گواہ اور ہائی کورٹ لاہور میں میرٹ کے اوپر شہباز شریف صاحب کی بیل ہوئی، میرٹ کے اوپر، اور اس کے بعد جب نیب سپریم کورٹ گئی اور سپریم کورٹ کے اندر نیب نے خارج کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کی بیل کو گئی تو دوبارہ ان کو کہا گیا کہ تم وہاں گواہی دو. انہوں نے انکار کیا تو اوپر منی لانڈرنگ کا 2019 میں ایک اور کیس ڈال دیا گیا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور آج کی تاریخ تک اس منی لانڈرنگ کیس کے اندر گرفتار جس کیس میں اسرار سعید صاحب کو کیا ہوا تھا اس کا ریفرنس دائر نہیں کیا. اس کو صرف گرفتار اس لیے کیا کہ وہ شہباز شریف کے خلاف گواہی دے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی ایف آئی اے کو عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کر کہا کہ سیاسی مخالفین شہباز شریف، خواجہ آصف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور یہاں تک کہ تمام وہ لوگ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف میرے کیسز بنا کے لاؤ. انہوں نے انکار کیا، اس کو فارغ کر دیا. جو نیب کے چیئرمین تھے، جو طیبہ گل صاحبہ جن کے خلاف ہراسمنٹ کا کیس لے کر گئیں تھیں، وزیر اعظم ہاؤس میں اغوا کر لیا گیا، اور اس کے بعد چیئرمین نیب کو مسلسل بلیک میل کرتے رہے ان کی ویڈیو کے اوپر، اور ان کو مخالفین کے خلاف کیسز بنانے کے لیے بنائے گئے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں، یہ ان کا حلف، یہ ان کا کورٹ کے اندر بیان ہے اسرار سعید صاحب کا، جو واحد گواہی تھی شہباز شریف صاحب کے خلاف. یہ آج کا بیان ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں "It is correct that during investigation I did not produce any kind of evidence to show any relationship between the owners of Bismillah Engineering and Paragon Sitting Housing Scheme. It is correct that the process of Ashiana Iqbal Housing Project was transparent from its inception till its approval by Private-Public Partnership Steering Committee, and no violation of any law was involved throughout the process. It is correct that as per my knowledge, none of the accused person of this reference has committed any offense in respect of Ashiana Iqbal Housing Project. It is correct that the respective accused person have played their respective roles in true professional and honest manner. یہ ان کا بیان کورٹ کے اندر ہے. As per my knowledge, no loss in true professional and honest manner. یہ ان کا بیان کورٹ کے اندر ہے. As per my knowledge, no loss to public exchequer was caused due to award of contract. No fraud, no cheating whatsoever to public at large was committed by way of award of the aforementioned contract. No monetary or other benefit was derived by any of the accused person by the award of the contract of Ashiana scheme. In July 2019, I was called by DG NAB Shehzad Salim. He wanted a statement from that accused Mia Shehbaz Sharif was causing harassment to me for having become an approver in the case. He wanted my statement to use it for the cancellation of bail of Mia Muhammad Shehbaz Sharif, but I refused to fulfill his desire. Therefore, I was again arrested by NAB on 5th September 2020 on the allegation of overpayment in LOS drain project. I was the only person who was arrested in this project, and I had no concern with any kind of overpayment. جب اس نے یہ کہا کہ میں یہ گواہی سپریم کورٹ میں نہیں دوں گا، شہزاد سلیم ڈی جی نیب نے بلایا ان کو اور ان کو کہا کہ تم سپریم کورٹ کی جو بیل خارج کے لیے نیب گئی ہے وہاں بھی تم یہ بیان دو. اس نے جب نہ کیا تو اس کو دوسرے کیس میں ریسٹ کر لیا جس کا آج تک ریفرنس دائر نہیں کیا. تو کیا آج عدالت جس میں یہ کیس سنا جا رہا ہے، کیا وہاں شہزاد اکبر کو، عمران خان کو اور ڈی جی نیب جس کی گواہی دے رہا ہے اسرار سعید، جو کورٹ کے اندر بیان جمع کرا رہا ہے، آج ان کو بلا کر ان کے اوپر کیس درج ہونا چاہیے؟ اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہر کیس میں ہو، چاہے آشیانہ ہو، چاہے گندا نالا ہو، چاہے صاف پانی ہو، چاہے 56 کمپنیاں ہو، چاہے منی لانڈرنگ ہو، ایسٹ بیونڈ ریکوری، یہ تمام کیسز شہباز شریف صاحب پہ بنائے گئے. پہلی دفعہ 5 اکتوبر کو اریسٹ کیا گیا اور آج اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ آج 14 فروری ہے
اور 14 فروری 2019 کو شہباز شریف صاحب کی بیل ہوئی, 241 دن جیل میں رہے, انویسٹیگیشن کرائی, ہر روز عدالت میں پیش ہوتے تھے اور پیشیاں بھگتیں ان کیسز کے درمیان. اس کے دوبارہ جب اس میں کوئی ان کو جب بیل ہوئی میرٹ کے اوپر ہائی کورٹ میں, تو دوبارہ ان کو 28 سپتمبر 2020 کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر اس کے بعد 23 اپریل 2021 کو ان کی بیل ہوئی. اور اس دوران جب ان تمام کیسز میں کوئی ثبوت نہیں ملا تو ان پہ ایسٹ بیونڈ انکم کے جو کیسز تھے وہ ڈال دیے, منی لانڈرنگ کا کیس ڈال دیا. اور اس کے بعد جب NCA کا فیصلہ آیا, ادھر کوئی عدالت ایسی نہیں مقامی طور پر, چاہے وہ سیشن کورٹ ہو, چاہے وہ نیب کورٹ ہو, چاہے وہ ہائی کورٹ ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, ہر کورٹ کے اندر جواب دیا شہباز شریف صاحب نے, ہر کورٹ کے اندر, اور ان کو وہاں سے سرخرو ہوئے. اسی طرح نواز شریف صاحب, اسی طرح مریم نواز, اسی طرح شاہد خقان, مفتاح اسماعیل, سلمان رفیق, سعد رفیق, آصف, ایک طویل فہرست ہے, رانا ثناء اللہ, تمام وہ لوگ, حمزہ شہباز, مریم نواز, تمام نے عدالت کے اندر جوابات دیے. CM تھے نا, اور وزیر اعظم تھے, ان کی بیٹی تھیں, باقی تمام گزرا رہے تھے, کہہ دیتے کہ ہمیں استثنا دی جائے. کسی نے ٹانگ پر پلستر باندھ کر زخم کے اوپر پناہ نہیں لی اپنے گھروں میں. شہباز شریف 96H ماڈل ٹاؤن جس وقت نیب ان پہ ریڈ کرتا تھا, ان کی بیٹیوں کے گھروں پہ ریڈ کرتا تھا. مریم نواز کو ان کے والد کے سامنے ہتھکڑی لگائی, تو ہم نے تو نہیں کہا ہمیں استثنا دی جائے. اور اس کے بعد 96H میں پناہ تو نہیں حاصل کی کہ میں چیف منسٹر تھا, میں کیوں جواب دوں. ہر کیس کا جواب دیا, یہاں تک کہ جب انہوں نے NCA کے اندر منی لانڈرنگ کا کیس دیا وہاں جواب دیا. کوئی ایسی عدالت نہیں جہاں سے استثنا مانگی ہو کہ میں جواب نہیں دوں گا, یا میرے پاس جواب نہیں ہے, یا مجھ سے کوئی جواب پوچھ نہیں سکتا. ہر شخص نے اپنا جواب دیا. یہ کیوں ایک ڈسکریمنیٹری رویہ ہے ٹورڈز عمران خان؟ کیوں نہیں ان سے جواب مانگا جاتا؟ تمام کیسز اس وقت عدالتوں میں, ہر عدالت سے استثنا مانگی ہوئی ہے کہ میری ٹانگ کے اوپر پلستر ہے. دوسروں کی عزتوں کا تم دھجیاں اڑاؤ, کسی عدالت کو نہ چھوڑو, کسی کیس کو نہ چھوڑو. کوئی بھی اپنا ریاستی طاقت کو, وزیر اعظم کی کرسی, اپنے اقتدار کی طاقت کو استعمال کر کے تم نے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا, اور ہم نے جواب دیے, ہر کیس کا جواب دیا. تمہاری چوری پکڑی جائے BRT پشاور میں, تم سپریم کورٹ سے لے لو سٹے کہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی. تمہاری چوری پکڑی جائے فورن فنڈنگ میں, تم کہو کہ میں جواب نہیں دوں گا. الیکشن کمیشن کا دائرہ کار 7 سال تک تم جواب نہیں دے سکے. تم پکڑے جاؤ پری سونامی میں, تم کہو میں جواب نہیں دوں گا. تم توشہ خانہ میں پکڑے جاؤ, تم کہو میں جواب نہیں دوں گا. تم کوئی ایسا کیس جو اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر ہے اس میں کسی میں جواب نہیں دیتے, اور کہتے ہیں مجھے استثنا دی جائے کیونکہ میری ٹانگ کے اوپر پلستر ہے. کہتے ہو کہ جی باجوہ صاحب کہتے تھے کہ ان کو چھوڑ دیں اور ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بناؤ, میں نے ان کو NRO دے دیا. وہ سپر کنگ تھے, تم سپر کرپٹ تھے, اور اس وجہ سے تمہارے پاس ہر وہ طاقت تھی تم نے استعمال کی. آج تم بیٹھ کر تماشا کرتے ہو, روز ٹی وی کے اوپر بیٹھتے ہو, ہر روز عدالت میں نواز شریف, شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کا ہر وہ رہنما جس پہ تم نے الزام لگائے, جو الزام تم پر ثابت ہو رہے ہیں, اور تم جواب نہیں دیتے ہو, اور باتیں تم بیٹھ کر روز کرتے ہو دوسروں پر. تم جس کو تا حیات ایکسٹینشن دے رہے تھے, تم کہہ رہے تھے وہ اکانومی میں میری مدد کر رہے ہیں, وہ فورن پالیسی میں میری مدد کر رہے ہیں, ان جیسا سپہ سالار پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا, وہ جمہوریت کو تقویت اور تسلسل دے رہے ہیں. اور آج تم کہتے ہو کہ وہ ساری چیزوں کے ذمہ دار باجوہ صاحب سے. تو تم کیا کر رہے تھے؟ آپ صرف یہ چاہتے تھے کہ تمام سیاسی مخالفین جیلوں میں رہیں, جس کے اوپر تم کام کر رہے تھے فورن فنڈنگ کے تحت کہ پاکستان کی اکانومی کو تباہ کیا جائے, عوام کو بے روزگار کیا جائے, ملک میں مہنگائی پھیلائی جائے, اور نوجوانوں کے ذہنوں کو معذور کر دیا جائے. جب تمہیں پتا چل گیا کہ تمہارا کرپشن کا بیانیہ ہر عدالت میں پٹ گیا ہے, آپ کو پتا چل گیا کہ کسی قسم کا کوئی ثبوت تم ثابت نہیں کر سکے, سازش نہیں ہوئی, کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہوئی, کسی نے سازش نہیں کی, باجوہ صاحب میرے خلاف سازش کر رہے تھے. آپ کیا آپ لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں؟ یہ توہین ہے.
وہ جو لوگ ان کی باتوں کو سچ سمجھتے ہیں یہ ان کی توہین ہے. آج ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. میں کسی کو ملی, یہ جس طرح سٹوریاں گھڑتا ہے شخص, میں کسی کو ملی تو مجھے وہ بچہ تھا بیچارہ, اس نے مجھے کہا کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا ہے. آج وہ لوگ سنیں جو اس بات پہ یقین کرتے تھے. آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, آج مریم اورنگزیب نہیں, شہباز شریف نہیں, مریم نواز یا نواز شریف نہیں, آج عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی عالمی سازش یا امریکی سازش نہیں ہوئی تھی. تو اگر تمہیں پتا تھا کہ باجوہ صاحب تمہاری حکومت گرانے لگے ہیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی رات تم نے ان کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کی آفر کی. اور اگر آپ کو پتا تھا کہ سارے کام باجوہ صاحب کر رہے ہیں اور الزامات آپ پہ لگ رہے ہیں, تو آپ اس کرسی پر بیٹھ کر کیا اس کی ملازمت کر رہے تھے جیسے مریم نواز شریف صاحبہ نے آج کہا؟ تو آپ کیا کر رہے تھے؟ اور آج آپ کا خالی یہ بیان دے دینا کہ امریکہ کی سازش نہیں ہوئی, خالی یہ بیان دے دینا کہ عالمی سازش نہیں ہوئی, آپ نے خود اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ آپ پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ اور جس وقت آپ نے یہ الزام لگایا, جس وقت آپ نے یہ امریکی سازش اور یہ سائفر کا اور یہ بیرون ملک سازش اور امریکی سازش کا الزام لگایا, اس وقت آپ وزیر اعظم تھے. آپ نے اپنے وزراء کو پارلیمنٹ میں کھڑا کر کے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو ریزولوشن ہے وہ کینسل کی جاتی ہے کیونکہ یہ امریکن سازش ہے, کیونکہ یہ ملک کے خلاف عالمی سازش ہوئی ہے. اس کے بعد ڈپٹی سپیکر نے وہ ریزولوشن جب کینسل کی, اس کرسی پہ منصب پر بیٹھے ہوئے آپ نے آئین شکنی کرائی, اور آج کہتے ہو عالمی سازش نہیں ہوئی. اس کے بعد سپیکر سے کرائی, اس کے بعد صدر پاکستان سے کرائی. آج اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا کہ یہ 5 لوگوں نے جو بیان دیا ہے وہ تم نے آج اس کا ثبوت دیا ہے کہ تم نے ان لوگوں سے یہ جھوٹا بیان دلوایا. آپ کی دماغ کی کوئی مطلب کہ روز تم بیٹھ کر ایک انٹرٹینمنٹ ویلیو کی تم ایک چیز تو دیتے ہو, لیکن اتنا خطرناک کھیل کھیلا پاکستان کی سالمیت کے ساتھ. پھر تمام لوگوں کو آج شہباز شریف کا وعدہ معاف گواہ عدالت میں کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, تمام چیزیں, تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوئے ہیں, کسی قسم کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی, کسی قسم کا کوئی ایسا فراڈ نہیں ہوا, کسی شخص کو کوئی فائدہ مالی نہیں پہنچا, کسی قسم کا پبلک منی ایکسچیکر کو نقصان نہیں پہنچا. اور اس وقت شہباز شریف نے عالمی کانفرنس بلائی کہ پبلک انٹرسٹ کو واچ کیا جائے جس وقت یہ پروجیکٹ دیا جا رہا تھا, اور اس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی. یہ آج وہ گواہ عدالت میں کہہ رہا ہے. آپ کو شرم بھی نہیں آتی کہ تم نے ملک کے وسائل کو, اور کہتے ہو کہ میرے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اور کہتے ہو کہ جب ملک کو انصاف ملے گا تو تب ملک ترقی کرے گا. پاکستان اب صرف تب ترقی کرے گا جب تمہارے جیسے بیروپیے, آپ جیسے فراڈ, آپ جیسے تماشا, آپ کے اب لوگ تماشا تو دیکھ سکتے ہیں لیکن تم پر یقین کوئی نہیں کرتا. تم نے اتنا جھوٹ بولا, پاکستان کی معیشت کی بنیادیں ہلا دیں. وہ ملک جو 6.1% پر ترقی کر رہا تھا وہ منفی 1% پر گیا تمہارے دور میں, اور آج پوچھتے ہو دوسروں سے. تم نے معیشت کی بنیادیں ہلائیں, تم نے اکاؤنٹیبلٹی جو احتساب ہے اس کو مذاق بنایا, اس کو اپنی بدبودار سیاست کی نظر کر دیا. تم نے لوگوں کے حسد اور بغض میں, تاکہ یہ لوگ جیلوں میں رہیں اور تمہارے خلاف کوئی آواز نہ آ سکے, بیانیاں 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 جھوٹ بولتے ہو. ملک کے جو فورن پالیسی سے تم نے کھیل کھیلا. اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنی مرضی سے جعلی مقدمے بنا کر, زبردستی کے گواہ بنا کر, سلیکٹڈ ججوں کے ذریعے تم نے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں